सुनो, अगर तुम जिंदगी में थक चुके हो, अगर तुम्हारे सजदों में आंसू तो हैं मगर जवाब नहीं, अगर तुम दिन में मुस्कुरा कर सबसे बात करते हो मगर रात को तकिए में मुंह छुपा कर रोते हो, तो रुक जाओ बस एक लम्हे के लिए, क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी में वो वक्त आ चुका है जब अल्लाह ताला तुम्हें खामोश मदद देने का इरादा फरमा चुका है। यकीन करो, अल्लाह की मदद हमेशा शोर के साथ नहीं आती। कभी कभी वो तुम्हारे अंदर एक ऐसी रोशनी रख देता है जिससे तुम्हें खुद भी खबर नहीं होती और तुम सिर्फ चलते रहते हो, टूटते नहीं। याद रखो, अल्लाह वो ज़ात है जिसने मूसा अलैहि अस्सलाम को दरिया में रास्ता दिया और यूनुस अलैहि अस्सलाम को मछली के पेट से निकाला। वो तुम्हें तुम्हारे मसले से निकालना नहीं भूला। वो बस एक ऐसा लम्हा बना रहा है जहां तुम्हें ना समझ आएगा कि ये हुआ कैसे, मगर दिल गवाही देगा कि ये रब की तरफ से था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या तुम समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे हालांकि अभी तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आए। उन्हें सख्तियां और मुसीबतें आए, यहां तक कि रसूल और ईमान वाले पुकार उठे, अल्लाह की मदद कब आएगी? सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। ये आयत मुझे हर इस वक्त याद आती है जब मेरा दिल हार मानने लगता है, क्योंकि ये रब खुद ऐलान कर रहा है कि वो मदद जरूर करेगा और उसका वक्त भी वो खुद मुकर्रर करेगा। सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ कर चुके हो, हर दर खटखटा चुके हो, हर इंसान से बात कर चुके हो और अब तुम्हारे पास सिर्फ खामोशी बची है, तो यही वो लम्हा है जहां रब का निजाम शुरू होता है। यकीन करो, अल्लाह वो दरवाजा खोलता है जिसका तुमने ख्वाब भी नहीं देखा होता। वो इन लोगों को तुम्हारी मदद के लिए भेजता है जिन्हें तुम जानते तक नहीं, और वो रास्ता दिखाता है जो तुम्हारी अक्ल से बालातर होता है। याद रखो, मदद हमेशा वैसी नहीं आती जैसी तुम सोचते हो। मदद कभी एक दिलासे में आती है, कभी किसी अजनबी के जरिए, कभी किसी बेवजह के सुकून में, और कभी तुम्हारी खामोशी में, अल्लाह की मौजूदगी की सूरत में। इसलिए अभी रुकना मत। ये वो वक्त है जब तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारा सब्र तुम्हारे लिए दुआ बन रहा है। ये वो लम्हे हैं जिन्हें कल को तुम याद करोगे और कहोगे, अगर वो दिन ना होते तो आज का मैं ना होता। सुनो, अगर तुम्हारे अंदर हार मानने की हिम्मत नहीं, तो ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह तुम्हें छोड़ नहीं रहा, संभाल रहा है। सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि दुआएं मांगते मांगते ज़बान थक गई है, तो याद रखो, रब तुम्हें आजमा रहा है, छोड़ नहीं रहा। वो तुम्हारी हर फरियाद सुन रहा है, बस वो तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत उतार रहा है जो तुम्हें आने वाले वक्त में लोगों का सहारा बनाएगी। यकीन करो, ये जो खामोशी है ना, ये खाली नहीं है, ये रब की हिकमत है। अल्लाह तुम्हें संभालने के लिए कभी कभी दुनिया की आवाजें बंद कर देता है ताकि तुम सिर्फ इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। याद रखो, अल्लाह ताला जब किसी को खास बनाना चाहता है तो इसे सबसे पहले तन्हाई अता करता है ताकि वो इसे सुन सके, समझ सके, और फिर वही तन्हा शख्स एक दिन हजारों का रहनुमा बन जाता है। कुरान कहता है, और जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए रास्ता बना देता है और इसे वहां से रिज्क देता है जहां से इसका गुमान भी ना हो। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता बनने वाला है, कौन सा दरवाजा खिलने वाला है जिसकी कुंजी तुम्हारे सब्र में छपी हुई है? सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर रही है, अगर तुम्हें महसूस होता है कि लोग तुम्हें कमजोर समझने लगे हैं, तो बस एक लम्हा के लिए अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, मेरे रब को मेरी हालत का इल्म है और वही काफी है। यकीन करो, जब रब तुम्हें कुछ देर तक दुनिया की नजरों से छुपा देता है, तो वो तुम्हें दुनिया के लिए एक मिसाल बनाने का इरादा रखता है। याद रखो, जिन्हें रब खुद संभालता है उन्हें कोई दुनियावी ताकत गिरा नहीं सकती। ये जो थकन है ना, ये असल में तुम्हारी रूह की तरबियत है।
یہ جو تنہائی ہے یہ اللہ کی خاص نشست ہے تمہارے ساتھ۔ تم دیکھو گے ایک وقت آئے گا جب تمہارے آنسو تمہارے فخر بنیں گے، جب تمہاری آج کی خاموشی کل کے الفاظ بن کر دوسروں کو زندگی دے گی۔ سنو، یہ جو ہر بار تم گر کر اٹھتے ہو، یہ جو ہر دفعہ تم نالا ہونے کے باوجود سجدے میں جاتے ہو، یہ جو تم سب کچھ کھو کر بھی الحمدللہ کہتے ہو، تو یقین کرو یہ سب علامتیں ہیں کہ رب تمہیں کچھ خاص بنانے والا ہے۔ یاد رکھو، رب کے فیصلے تمہاری سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ظاہر ہوتے ہیں تو تمہاری خاموشی چیخ چیخ کر کہتی ہے یہ سب میرے رب کا کرم ہے۔ سنو، یہ جو تم بار بار سوچتے ہو کہ شاید تم ناکام ہو چکے ہو، شاید تم میں وہ صلاحیت نہیں جو دوسروں میں ہے، تو رک جاؤ، یہ تمہارا وہم ہے، حقیقت نہیں۔ یقین کرو، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہاری کمزوریوں سے واقف ہے اور تمہیں ایسے وقت میں تھام لیتا ہے جب تم خود کو بھی تھامنا چھوڑ دیتے ہو۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد صرف دولت اور کامیابی کی صورت میں نہیں آتی، وہ دل کے سکون کی شکل میں آتی ہے، وہ اندر کے زخموں پر مرہم بن کر آتی ہے، وہ ایسے احساس میں آتی ہے جہاں تم خالی ہونے کے باوجود مکمل محسوس کرتے ہو۔ کبھی کبھار مدد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے جو تم نے مانگا، بلکہ مدد یہ ہوتی ہے کہ تمہارا دل اس کے بغیر بھی مطمئن ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، اور وہی رب تمہارے دل کی خاموش چیخیں سن کر تمہیں ایسے انداز میں نوازتا ہے جو تمہیں حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ سنو، اگر تم ان دنوں خود کو بوجھ محسوس کر رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری موجودگی کا کوئی مقصد نہیں، تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی نگاہ تم پر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یقین کرو، یہ جو لوگ تمہیں نظر انداز کرتے ہیں، یہ جو دنیا تمہاری تکلیف کو نہیں سمجھتی، یہ جو راتوں کا سکوت تمہیں توڑنے لگتا ہے، تو جان لو اللہ ان لمحوں میں تمہارے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں آزماتا ہے، توڑتا نہیں۔ وہ تمہیں دور لے جاتا ہے، گم نہیں کرتا۔ وہ تمہیں خاموش کر دیتا ہے، بھلاتا نہیں۔ اور پھر جب وہ تمہارے لیے خاموش مدد کا ارادہ کرتا ہے تو دو نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، ایسی نشانیاں جو صرف رب کے خاص بندے محسوس کرتے ہیں۔ دل کی بے وجہ ٹھنڈک، ایسا وقت جب حالات بد سے بدتر ہوتے ہیں، دعائیں ظاہری طور پر قبول نہیں ہوتی، لیکن تمہارا دل ایک عجب سکون میں ڈوبا ہوتا ہے، کوئی بے چینی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، بس ایک احساس سب کچھ رب کے حوالے ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب تمہارے دل میں اپنا نور ڈال چکا ہوتا ہے، وہ نور جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے، جسے صرف خاموشی سمجھ سکتی ہے۔ وہ وقت جب تم بالکل تنہا ہوتے ہو، نہ کوئی وسیلہ، نہ کوئی دروازہ، تب ایک ایسا شخص، ایک ایسی بات، ایک ایسا راستہ سامنے آتا ہے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کوئی اجنبی دعا دیتا ہے، کوئی انجان تمہارے لیے آسانی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ مدد رب کی طرف سے آتی ہے، خاموش مگر فیصلہ کن۔ سنو، یہ نشانیاں عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی، یہ ان کے لیے ہوتی ہے جو اندھیرے میں بھی رب کو یاد رکھتے ہیں، جو مانگتے رہتے ہیں، جو گرتے ہیں مگر ہار نہیں مانتے۔ یقین کرو، اگر تم نے ان دونوں میں سے کوئی ایک نشانی محسوس کی ہے تو تم بہت قریب ہو، بہت قریب اس مدد کے جس کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ بس بہترین لمحہ چنتا ہے۔ سنو، اگر تم آج بھی اس مقام پر کھڑے ہو جہاں تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتا، بہترین لمحہ چنتا ہے۔ سنو، اگر تم آج بھی اس مقام پر کھڑے ہو جہاں تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتا، جہاں ہر طرف مایوسی ہے، جہاں تمہیں یہ لگتا ہے کہ شاید تم سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو یاد رکھو، اللہ وہ رب ہے جو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ تمہاری کمزوریوں کو طاقت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ یقین کرو، جب اللہ خاموش مدد کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پہلے تمہیں ٹوٹنے دیتا ہے،
پھر تمہیں مکمل خاموشی میں، کسی ویران سجدے میں، کسی تنہا دعا کے لمحے میں تھام لیتا ہے، اور جب وہ تھام لیتا ہے نا، تو تمہاری دنیا بھی بدلتی ہے اور تمہارا دل بھی۔ یاد رکھو، تمہاری دعاؤں کا ایک وقت مقرر ہے، تمہاری آزمائش کا ایک انجام ہے، تمہارے ہر آنسو کا ایک حساب ہے۔ تم جو کچھ سہ رہے ہو وہ فضول نہیں جا رہا۔ کبھی کبھی مدد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمہاری پریشانی فوراً ختم ہو جائے، بلکہ اصل مدد یہ ہوتی ہے کہ تمہارے دل کو ایسا اطمینان مل جائے کہ تم مشکل میں بھی مسکرا سکو اور کہہ سکو، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر تم صبر کر رہے ہو، اگر تم گرتے پڑتے روتے بلکتے پھر بھی اسی دروازے پر دستک دے رہے ہو، تو یقین کرو تم اس لمحے اللہ کے سب سے قریب ہو۔ سنو، تمہاری آزمائش تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے، یہ تمہاری منزل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ جو لوگ عظیم بنے انہوں نے انہی لمحوں سے گزر کر عظمت پائی۔ یقین کرو تم بھی وہ لمحہ دیکھو گے جب تم پیچھے موڑ کر دیکھو گے اور حیرت سے کہو گے، یہ سب کچھ میں نے کیسے برداشت کر لیا؟ اور تمہارا دل جواب دے گا، کیونکہ اس وقت میرے ساتھ صرف میرا رب تھا اور وہی کافی تھا۔